پہلا عمل جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے بندش کھولنے کا عمل یا بندش توڑنے کا عمل. کسی بھی وجہ سے بندش لگ جائے، یعنی جادو کی وجہ سے یا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بندش لگ جائے، یعنی مالی بندش ہو، روحانی بندش ہو یا بدنی بندش ہو، کسی بھی طرح کی بندش ہو، اور جب کی بھی لگی ہو، یعنی وہ پرانی ہو یا وہ نئی ہو، اور آپ اس بندش کا یعنی جادو کا علاج کروا کے تھک گئے ہیں اور بندش کھل نہیں رہی، یعنی مالی تنگ دستی ہے وہ سالوں سے چلی آ رہی ہے تو وہ بندش کھل نہیں رہی. اسی طرح بسا اوقات غلط وظائف کرنے کی وجہ سے جو بندش لگ جاتی ہے وہ وجہ ہو، یا جنات سے دشمنی کی وجہ سے بندش لگ گئی وہ ہو گئی، یا کوئی آپ کے حاسد نے جادو کر کے بندش لگوا دی یا لگا دی خود وہ والی بندش ہو، یا آپ نظر بد کا شکار ہو گئے اس وجہ سے بندش لگ گئی، یا اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا تو اس کی وجہ سے بندش لگ گئی. یعنی کسی طرح کی بندش ہو، اور کوئی بھی بندش ہو، یعنی مالی ہو، روحانی ہو اور یا بدنی ہو. اس کا علاوہ جو مجرب علاج ہے وہ انتہائی آسان علاج ہے، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کو ملے گا. کتنے دنوں میں ملے گا؟ 7 دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا. اور وہ کرنا کیا ہے؟ سورہ یاسین پڑھنی. سورہ یاسین جب پڑھیں گے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ سورہ یاسین کے اندر 7 مبین آتے ہیں. جب پہلا مبین آئے تو آپ نے وہاں رک جانا ہے، اور وہاں رک کے آپ نے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ کی آخری آیت نمبر 129. پھر آپ دوبارہ تلاوت شروع کریں گے. تو یہاں لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جو 7 مبینوں کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ ہے یہ وہ نہیں ہے، تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے یاسین سے شروع کریں گے. نہیں، یہ سورہ یاسین ایک بار ہی پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ 7 مبینوں والا عمل نہیں میں بتا رہا، یہ اور عمل ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مبین پڑھ لیا، پھر دوسرے مبین کے پھر دوبارہ پیچھے سے آئیں گے، پھر تیسرا پھر پیچھے سے آئیں گے، وہ اور طریقہ. اس میں سورہ یاسین کتنی بار پڑھنی ہے؟ محض ایک بار پڑھنی ہے. ہر مبین پہ آپ نے قیام کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، اور 70 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ جانتے ہوئے پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر رہا ہوں. کوئی بندش لگی ہے، روحانی بیماریاں ہیں، مالی تنگ دستی ہے، صحت کی پریشانی ہے، اے اللہ ان تمام مسائل کے لیے تو میرے لیے کافی ہے. تو میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. میں نے تیرے پہ ہی بھروسہ کیا ہے، اللہ تو مجھے اس مصیبتوں سے نکال دے. یعنی اس جو دعا کا لب لباب ہے، مفہوم ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرتے ہوئے یہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. جب 70 بار پڑھ لیا پھر آگے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دیں. پھر جب دوبارہ مبین آئے گا پھر آپ رک جائیں گے، پھر آپ دوبارہ کیا کریں گے؟ 70 بار حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دعا پڑھیں. یوں 7 مبین پہ آپ بار بار رکیں گے، اور ہر مبین کے اوپر آپ 70 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ دعا پڑھیں گے. یہ جو عمل ہے دن میں ایک بار ہی کرنا ہے. آپ صبح بعد نماز فجر کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر فجر سے پہلے کر لیں تو اس سے بھی اچھا ہے. اور اگر فجر سے پہلے نہیں کر سکتے، یعنی تہجد کے وقت، روز صادق کے وقت نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہے؟ بعد نماز فجر کر لیں. سورہ یاسین پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور حسبی اللہ یہ جو دعا ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ 490 مرتبہ پڑھی جائے گی. اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. قرآن کی آیت مبارکہ ہے، دعا ہے، مسنون اذکار میں بھی آتی ہے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. وظیفہ ہے اس کا بھی اجر ملے گا. اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ کا یہ حکم پورا ہو رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کا بھی اجر ملے گا. تو پھر وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، برکت والا وقت ہوتا ہے بعد نماز فجر، تو وظیفے کے مؤثر ہونے کا، کامیاب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، ترتیب ایسی نہیں بنتی، آپ ملازمت کرتے ہیں، ڈیوٹی اس طرح کی ہوتی ہے، اور مسائل ہیں، عورتیں ہیں گھر میں ناشتہ بنانا، بچوں نے اسکول جانا ہے، وہ وقت نہیں ہوتا، تو آپ بعد نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں. عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک وقت مقرر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ کبھی صبح کبھی شام، کبھی صبح شام. وظیفے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کرنا ہے، ایک مقصد کے لیے کرنا ہے، ایک تعداد ہوگی اور ایک وقت ہوگا. اور اگر عامل ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک لباس بھی ہوگا اور ایک جگہ بھی ہوگی. تو یہ 2 شرطیں اگلی جو ہیں یہ عوام کے لیے ہم نہیں لگاتے کیونکہ یہ باموکل نہیں ہے. تو عوام کے لیے کیا؟ صرف ایک وقت مقرر کرنا ہے اور ایک تعداد ہے. یہ بھی نہیں اس کو 2 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو، 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو تاکہ زیادہ نفع ہو جائے. جیسے لوگ سورہ طارق پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب میں 70 بار صبح پڑھتا ہوں، 70 بار شام کو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. حضرت صاحب میں اکٹھی 140 بار نہ پڑھ لوں. تو میں نے کہا جب ڈاکٹر سے دوائی لے کر آتے ہیں تو صبح شام کی اکٹھی کھا لیتے ہیں. تو نہ اس وقت بالکل ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جیسے ہم بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہے. یعنی امت کا ایسا حال ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں سر پکڑ کے رہ جاتا ہے کہ بالکل تختی کی طرح صاف ہے، کوئی عقل موت نہیں ہے، رتی برابر بھی. اور دنیا کی بات پوچھو تو تارے توڑ کے لے آئیں گے اسی وقت، تارے توڑ کے لے گئے. دین کی بات پوچھو، روحانیت کی بات پوچھو تو بالکل صاف ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ایک وقت مقرر کر لیں، یا صبح کا یا رات کا، جو آپ کو آسانی ہے. ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے، ہر مبین کے اوپر 70 بار آپ رک کے کیا پڑھیں گے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اب رشتوں کی بندش توڑنی ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق کی بندش توڑنی ہے. کوئی رائے سلوک کا مسافر ہے، عملیات کا روحانیت کا مسافر ہے، سالک ہے، اس کی روحانیت بند گئی ہے، اس کے لیے اس نے کرنی ہے. صحت بند گئی ہے، اس کے لیے کرنی ہے. کاروبار بند گیا ہے، اس کے لیے کرنی ہے. یعنی کسی طرح کی بندش ہے اس کو کھولنے کے لیے کرنا ہے. تو کیا کریں گے؟ ایک بار سورہ یاسین ہر مبین کے اوپر 70 بار دعا پڑھیں گے اور ایک بار ہی پڑھنی ہے. تو میں نے پہلے کیا کہا کہ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ رستے کھول کے دکھائے گا.
इस अमल की मुद्दत क्या है? इस अमल की मुद्दत या वक्त ये है कि जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, जब तक वो मकसद हासिल नहीं हो जाता आपने इस अमल को जारी रखना है। मेरे 7 दिन कहने का मतलब ये नहीं है कि 7 दिन के बाद ये अमल बंद कर देना। अगर ये अमल बंद कर देंगे 7 दिन के बाद, फर्क वो काम नहीं हुआ, फिर दोबारा यही अमल करेंगे तो ये फिर अमल मौसर नहीं होगा, यानी अगर होगा भी तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो पहले दफा। इसलिए अमूमी तौर पे हमारा जो तजर्बा या मुशाहिदा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 5वें दिन, चौथे दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन किसी का वीज़ा नहीं लग रहा, कोई मकान खाली करवाना है वो नहीं हो रहा, कोई मुकदमा है वो है, कोई घर में लड़ाई झगड़ा है, बहू को अलहदा करना है वो नहीं हो रही, या बहू अलहदा होना चाहती है ससुराल वाले नहीं कर रहे। कई मसाइल होते हैं, जब लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं तो क्या होता है, एक हफ्ते में उनका काम हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमूमी तौर पे 7 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, समझ आ गई? अब जरूरी तो नहीं जिस तड़प के साथ मैं पढ़ रहा हूँ उसी तड़प से आप पढ़ रहे हैं, या जिस ईमान के साथ मैं पढ़ रहा हूँ वो ईमान आपका भी है, या जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ अल्लाह ने वो मेरी तकदीर में लिखी है, उसका जो आप मांग रहे हो अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखी। तो हर बंदे का मामला क्या होता है, मुख्तलिफ। तो हम जो बात करते हैं वो मुशाहिदे के ऊपर होती है, तजर्बे के ऊपर होती है। तो अमूमी तौर पर क्या मैंने कहा कि इसका रिजल्ट कितने दिनों में मिल जाता है? 7 दिनों में। अगर आपका 7 दिनों में रिजल्ट ना मिले तो आपने इस अमल को जारी रखना है, ताकि जब आपका मकसद जो है वो हासिल हो जाए फिर इस अमल को आपने क्या करना है, बंद कर देना है। अब बंद करने का तरीका क्या होगा कि आपने ये सूरह यासीन वाला अमल सारी जिंदगी में करना है। एक बार सूरह यासीन आप पढ़ते रहेंगे और हर मुबीन के ऊपर सिर्फ एक बार हस्बी अल्लाह पढ़ेंगे। आसान हो गया ना? यानी मामूल की आप सूरह यासीन जो सुबह पढ़ते हैं वही आप पढ़ेंगे, लेकिन जब भी मुबीन आएगा तो वहां रुक के एक बार या ज्यादा से ज्यादा 7 बार हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम पढ़ के फिर उसी तरतीब से सूरह यासीन मुकम्मल करेंगे। अब क्या होगा कि ये अमल सारी जिंदगी आपके हाथ में रहेगा। जिंदगी में कभी दोबारा कोई परेशानी आ जाए तो दोबारा फिर आप किस तरह पढ़ेंगे? पहला मुबीन 70 बार, दूसरा मुबीन 70 बार, तीसरा मुबीन 70 बार। फिर जब काम हो जाए तो दोबारा फिर पीछे आ जाएंगे, फिर किस तरह पढ़ेंगे? हर मुबीन के ऊपर कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार, जो आपको आसानी हो वो आप तरतीब बना लें, ताकि वो अमल सारी ज़िंदगी आपके हाथ में रहेगा। कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ है, कोई रंज आ जाए तो भागना नहीं, अमलों के पास तवीज़ों के पीछे अपना ईमान और इज्जत और माल खराब नहीं करना, बल्कि फ़कीर का बताया हुआ ये अमल जो है आपके हाथ में होगा, इसी अमल से सारे काम निकलवाने। यानी एक ही अमल आपके लिए ये काफ़ी है। वो तमाम हज़रात जो कमली चैनल का, वो तमाम हज़रात जो कमली चैनल का कोई भी अमल कर रही हैं, अगर कोई करना चाहे उन सबको ये इजाज़त है। लेकिन वो तमाम हज़रात जो सूरत तारक का अमल कर रहे हैं, तीसरा कलमा कर रहे हैं, या सूरत तौबा की आयत कर रहे हैं, उन्हें इस अमल की ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा? डबल डोज हो जाएगी, तो नफ़े की बजाय क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। फिर वो तमाम हज़रात जिन्होंने आज पहली दफ़ा ये अमल सुना है और वो कोई वजीफा पहले नहीं कर रहे, वो बिस्मिल्लाह भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्योंकि कमली चैनल वाले इसलिए कर सकते हैं कि वो लोग सिर्फ दूध पाक पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, वो कोई वजीफा नहीं करते। तो वो अगर उनकी ज़रूरत हो, हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान है परेशान होता है, तो वो अगर ये करना चाहें उन तमाम हज़रात को इजाज़त है। जो पहली बार सुन रहे हैं और कोई अमल नहीं कर रहे उन्हें भी इजाज़त है। और अगर कोई सूरत तारक के साथ कहता है जी मैं पढ़ के छड़नी है, तो भाई इजाज़त आने तो जरूर पढ़, मैं कौन रोकने वाला, तमाम हज़रात को इजाज़त है। जो सोशल मीडिया पर सुने उन्हें भी इजाज़त है।